ہے یہ دیکھیں میرے دو سوالات ہیں جہاد کے بارے میں. جی اگر حکومت وقت جو ہے حکومت وقت گورنمنٹ یا قوم کا سربراہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ قوم کا سربراہ یا حکومت جو ہے وہ جہاد کے لیے کہے تو اس کے بعد جہاد فرض ہوتا ہے یا آپ جہاد کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ نہ کہے, حکومت کا سربراہ نہ کہے, حکومت کا سربراہ, گورنمنٹ نہیں کہہ رہا, میں حکومت کا سربراہ کہہ رہا ہوں, وہ نہ کہے تو جہاد نہیں ہو سکتا. اچھا, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کا سربراہ خود شریعت کے جو ہیں طریقے ہیں نماز روزہ اور وغیرہ وغیرہ اور بری باتوں سے نہ بچتا ہو, کیا اس کا پھر حکم ماننا ضروری ہے؟ جبکہ خود بری جو اسلام میں چیزیں منع کی گئی ہیں اس میں مبتلا ہو, تو کیا اس کی بات ماننا صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس کے کہنے کے بعد جہاد فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے ہزاروں میل دور اٹھ کے اپنا گھر بار بال بچہ چھوڑ کے آ کے جہاد کرتا ہے, کہیں پہ جہاد کی نیت سے اللہ کی خاطر لڑنے کی خاطر آتا ہے, لیکن جہاں پہ وہ آتا ہے جہاد کرنے, اس جگہ جو تحریک ہے جن لوگوں کے ساتھ مل کے وہ جہاد کرتا ہے, وہ اس تحریک کا جو سربراہ ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی نیت سے صحیح جہاد کر رہا ہے, لیکن جس لوگوں کے ساتھ وہ مل کے جہاد کر رہا ہے اس کا سربراہ صحیح نہیں ہے, تو کیا اس کا جہاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ شہید کاؤنٹ ہوگا, وہ شہیدوں میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اور جہاد کس کس صورتوں میں جائز ہے, کن کن صورتوں میں جائز نہیں ہے, میرا یہ سوال ہے جناب. بہت شکریہ اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے, لمبے چوڑے سوال لیکن امپورٹنٹ. جہاں تک کہ جہاد کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر میں نے ایک ٹاک دی, جہاد اینڈ ٹیررزم پہ ایک میرا ٹاک ہے جی, اور انشاءاللہ اردو میں بھی ریلیز ہوگا ابھی. اس میں سب میں نے مختلف جتنے مسکنسپشن غلط فہمیاں میں نے دور کیے. بریفلی آپ جواب دے دیں اس بات کا. جی ہاں, بریفلی کیا, اگر کوئی شخص کو ہیڈ آف دا گورنمنٹ جہاد کے لیے کہ فرض ہے کہنے, بھائی صاحب جہاد فرض جب ہوتا ہے جب خلیفہ حکم دیتا ہے اس ٹائم. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. ایوری گورنمنٹ کا ہیڈ خلیفہ ہونا ضروری نہیں. وہ اگر اسلامک گورنمنٹ ہے اور رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر رہی ہے اور شریعت کو فالو کرے, شریعت سے الیکشن ہوا ہے ایز اے خلیفہ, اور خلیفہ پورے دنیا میں ایک ہی ہو سکتا ہے, ہر ڈفرنٹ جگہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے, خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے کون خلیفہ ہے, کون شریعت کو فالو کر رہا ہے. اگر خلیفہ ہے اور اگر حکم دے رہا ہے تو آپ کو ماننا فرض ہے. اگر وہ خلیفہ کفر نہیں کر رہا ہے یا شرک نہیں کر رہا ہے, باقی چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے, لیکن اگر خلیفہ ہے تو ہمیں ان کا حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے. لیکن خلیفہ ہونا شرط ہے. کون خلیفہ ہے وہ الگ, ہر حکومت کا سردار خلیفہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا دوسرا سوال کا, جب آپ جہاد کرنے جاتے ہیں اور اس جگہ کا جو سردار ہے یا اس گروہ کا سردار ہے وہ اگر اسلام کو مکمل طور سے فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کامیاب ہوگی کیا نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر کوئی خلیفہ نے آپ کو کہا کہ جہاد کرو اور اس گروہ کا جو ہیڈ ہے, سردار ہے, وہ اگر کچھ چیز اسلام کے فالو نہیں کر رہا ہے, انہی کنڈیشن ہے کہ اسے کفر نہیں کرنا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے تو بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے, کوئی پرابلم. لیکن مین چیز ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے جو حکم دیتا ہے. وہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خلیفہ آپ کو حکم دینا چاہیے, پھر آپ جا کے جہاد کرنا. پھر حکم کون دیتا ہے؟ وہی تو ہے نا, خلیفہ دے گا تو فرض ہو جاتا ہے, اور اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر فرض نہیں ہو جاتا ہے. فرض نہیں ہوتا, ہر مسلمان پہ فرض نہیں جہاد. جہاد کی بات کر رہا ہوں میں, جہاد تو فرض ہے. جہاد جد و جہد, کتاب کی بات کر رہا ہوں. جد و جہد تو میں بھی کر رہا ہوں, دعوت بھی جد و جہد ہے. تو جہاد ہر قسم کا جہاد نفس ہے, وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت کرنا چاہیے. لیکن جو قتال کا حکم ہے, جو قتل کا حکم, وہ جب فرض ہو جاتا ہے, جب بھی خلیفہ حکم دیتا ہے تو ہی فرض ہو جاتا ہے. جی, اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ ہے. ہیلو, آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکیل بات کر رہا ہوں, یونائیٹڈ کنگڈم سے. جی شکیل صاحب. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرسچن سے شادی جائز ہے, جو کرسچن آج کے کرسچن ہیں جو چرچ جاتے ہیں اور ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں کہ فادر, دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ, اور اسپیشلی خاتون, اور یعنی میرا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹس کے لیے یا کسی بھی دنیاوی ریزن کے لیے بندہ اگر شادی کرنا چاہے تو آیا کہ کرے یا نہ کرے. ایز فار ایز آم کنسرنڈ, میں الحمدللہ اللہ نے میری بڑی ہیلپ کی ہے سو فار, وداؤٹ کسی میرٹل اسٹیٹس کے اور کسی چکر کے. جی, تو یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر نکاح جائز ہے تو کس حالت میں جائز ہے؟ ہاں, یہ اہل کتاب کے ساتھ, اہل کتاب خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے کہنے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ خواتین اہل کتاب تو جائز ہے. یہ ایک قرآن کی آیت ہے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں, کیا lawful for you for marriage is the women of the اہل کتاب. لیکن
کچھ علماء اور میں بھی اس علماء سے اتفاق کرتے ہیں، اگری میں اتفاق کرتا ہوں کہ عام کوئی بھی خواتین اگر کرسچن ہیں اور اگر شرک کر رہی ہے تو بالکل حرام ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کہ آپ مشرکات سے شادی نہیں کر سکتے، تو دو قرآن کی آیت کبھی ٹکرائیں گی نہیں. تو اگر وہ کرسچن ہے اور کہتی ہے کہ جیزس گاڈ ہے، وہ اگر ٹرینٹی میں مانتی ہے تو میرے حساب سے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. تو کون سے کرسچن سے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ منہم المومن واکثرهم الفاسقون، کہ یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مومن ہیں لیکن اکثر فاسق ہے. تو وہ اہل کتاب جو مومن ہیں، جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، ٹرینٹی کو نہیں مانتے، چند ہے دنیا میں ایسے کرسچنس ہیں، ایسے کرسچن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. ایسے کرسچنس ہیں بالکل. اکثر علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی کرسچن سے کہتے جو میں اسے بالکل نہیں مانتا ہوں، صرف وہ کرسچن جو توحید پہ مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتے، اس ٹائپ کے کرسچن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. ہلو، السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. نیر احسان رشید کراچی سے بول رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. جی آپ ایک سوال یہ ہے کہ جو ہلیلویا کا ایک نعرہ ہے یا جس کا مطلب کوئی مجھے اب تک نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے این شمل سے پوچھا کہ این میری شمل کیا ہے اس کا مطلب، تو شی واز آلسو ناٹ ایبل ٹو گیو می این آنسر. I want to know exactly because I was in Jordan and one of my paintings which was Huwallahu allazi la ilaha illa hu was sold out to a Christian, and I asked her, how is it that you are buying it? So she said that we have people in Christianity who are original Christians and they never believed. We call it Huwallahu allazi la ilaha illa hu. So I want to know what is it that they have converted Huwallahu allazi la ilaha illa hu into something which is not understandable and no Christian can even give the explanation. That's why I want to ask Dr. Zakir if he can give me some explanation. بہت شکریہ I will give the sister that if you ask a Christian what is the meaning of hallelujah, they will not give a reply. But if you analyze that the Jewish language and the Arabic language, the sister language, both are Semitic. So in the Jewish language, for Allah subhanahu wa ta'ala, they use the word Elah or Elohim. Elohim is the respect. So we say in Arabic Allah, in Hebrew and Jewish language they say Elah. It is somewhat similar. That's the reason when Jesus Christ, peace be upon him, mentioned in the Gospel of Mark and the Gospel of Matthew, when he was put on the cross, he said, Eli, Eli, lama sabaqtani, which is translated means, O God, why hast thou forsaken me? If you translate this in Arabic, it means Allah, Allah, lama taraktani. It is somewhat similar. So the Arabic word Allah and the Jewish word Elo, which means God, is somewhat similar. So that is the reason Sheikh Ahmad Didadi says that when you say hallelujah, it is like Ya Allahu, Ya Allahu. It is a way of praising Almighty God. So the Christians use it and we say Ya Allahu, O God. So similarly, hallelujah, the best explanation that we can give, it is somewhat similar to Ya Allahu. That is for Allah subhanahu wa ta'ala. اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ڈاکٹر صاحب ساتھ. ہلو، ہلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. جی اچھا سر، میرا ایک سیریس سا پرابلم ہے. جی. The thing is کہ I keep having dreams, not meaningful dreams, لیکن اٹس ٹرو کہ جو بھی ڈریم ہو اس کا ڈیفینیٹلی کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز بڑی انایویٹیبل چیزیں ہوتی ہیں. آئی سی دیز تھنگس لیکن آئی کانٹ فائنڈ دا سولوشن ٹو اٹ کہ واٹ کین آئی ڈو کہ ٹھیک ہے آئی نو سم تھنگ از گوئنگ ٹو اپروچ می ان اے وائل لیکن ہاؤ ایم آئی ٹو پریونٹ اٹ. بہت جی آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب. خوابوں کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے اور پیغمبروں کے خوابوں کا ذکر بھی ہے. یہ خواب کیا ہے اور ہر چیز جو نظر آتی ہے کیا اس کو ایک میسج سمجھا جائے یا بہت سے خوابوں کو اوائڈ کر لیا جائے یا تعبیر ڈھونڈی جائے اس کی باقاعدہ اور پھر اس کو As far as the dream is concerned, many people don't dream. اردو میں ڈاکٹر صاحب اگر جواب دیں گے تو آپ کی بات زیادہ. خواب کا سوال ہے. کچھ لوگ تو خواب کبھی دیکھتے نہیں, کچھ لوگ بہت کم دیکھتے اور کچھ لوگ بہت دیکھتے, کچھ جاگتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے ہیں. ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں. لیکن یہ خواب الگ ہے, یہ ڈے ڈریمنگ والا خواب الگ ہے. لیکن جہاں تک ایک خواب کا سوال ہے, اف یو سی سائنٹیفکلی, ہر انسان جب سوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرتے رہتا ہے. آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو کہتے ہیں خواب ہے. اف یو ریمبر اٹس کالڈ ڈریم. اگر نہیں